بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع جو بہت مہربان نہایت رحم والا ہے۔ جو لوگ اللہ پر یقین رکھتے ہیں ان کے نزدیک اللہ سے بہتر فیصلہ کرنے والا کوئی نہیں۔ فجر کے وقت اگر خود آنکھ کھلے تو سمجھ جاؤ کہ اللہ تم سے راضی ہے۔ صرف قرآن پاک ہی وہ سچا دوست ہے جو قبر میں بھی آپ کا ساتھ دے گا۔ انسان کا دل دکھا کر معافی اللہ سے مانگتے ہیں اور اللہ کہتا ہے جب تک انسان معاف نہیں کرے گا میں معاف نہیں کروں گا۔ حد میں رہنا اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ پانی حد سے بڑھ جائے تو طوفان بن جاتا ہے اور آدمی حد سے بڑھ جائے تو شیطان بن جاتا ہے۔ توڑنے والے ہزار بیٹھے ہیں، جوڑنے والا صرف ایک اللہ ہے۔ اللہ کے سوا جن جن کو تم پکارتے ہو وہ ایک مکھی بھی پیدا نہیں کر سکتے۔ جو دوسروں کو عزت دیتا ہے اصل میں وہ خود عزت دار ہوتا ہے، کیونکہ انسان دوسروں کو وہی کچھ دیتا ہے جو اس کے پاس ہوتا ہے۔ بہت اچھے ہو کر بھی آپ ہر کسی کے لیے اچھے نہیں ہو سکتے۔ کہیں برے بنا دیے جاتے ہیں، کہیں برا ثابت کر دیے جاتے ہیں۔ ماں کی گود سے قبر کی دیوار تک زندگی کے ہر پہلو پر نظر ڈال کر دیکھ، اللہ کے سوا کوئی کام نہیں آتا۔ حق کے راستے میں سب سے بڑی سختی یہ آتی ہے کہ انسان تنہا رہ جاتا ہے۔ جو کنویں سے نکال کر حضرت یوسف علیہ السلام کو مصر کے تخت پہ بٹھا سکتا ہے، بھروسہ رکھیں وہ رب آپ کے غموں کو بھی خوشیوں میں بدل سکتا ہے۔ کسی کی اچھائی کا اتنا فائدہ مت اٹھاؤ کہ اسے اپنی اچھائی سے ہی نفرت ہونے لگ جائے۔ جب تمہارے دل میں کسی کے لیے نفرت پیدا ہونے لگے تو فوراً اس کی اچھائی کو یاد کرو۔ دنیا میں کسی جانور، کسی مخلوق نے انسان کا اتنا شکار نہیں کیا جتنا انسان نے انسان کا کیا ہے۔ انسان نے انسانوں کو جنگوں میں مارا، رشتوں میں مارا، محبت میں مارا اور سب سے بڑھ کر دھوکے میں مارا۔ جو انسان اپنے اندر کی طاقت کو پہچان لیتا ہے وہ کبھی ہار نہیں سکتا۔ وقت گزر جاتا ہے لیکن اچھے اعمال ہمیشہ یاد رہتے ہیں۔ عقل مند شخص کی سب سے بہترین عادت یہ ہے کہ وہ ضرورت یا دلیل کے بغیر بات نہیں کرتا۔ اللہ تعالیٰ سے محبت کرو، وہ آزمائش تو دیتا ہے مگر کبھی آزمائش میں تنہا نہیں چھوڑتا۔ انسان کی انسانیت تب ختم ہوتی ہے جب اسے دوسروں کے دکھوں پر ہنسی آنے لگے۔ اللہ تعالیٰ کو
دل اور زبان کا سخت ہونا پسند نہیں، اسی لیے اللہ نے دونوں کو ہڈی کے بغیر بنایا ہے۔ اسے نرم رکھو۔ نہ جانے کون سی شہرت پر انسان کو ناز ہے جو خود اپنے آخری غسل کا محتاج ہے۔ صرف 2 لوگ مقدر بدلنے والے ہوتے ہیں، ایک وہ جنہیں وفادار دوست ملیں اور دوسرا جن کے ساتھ ماں باپ کی دعائیں ہوتی ہیں۔ کسی کا سکون چھین کر عبادتوں سے کفارہ ادا نہیں کیا جا سکتا۔ رشتے جب ٹوٹنے پہ آ جائیں تو اچھائیاں اچانک غائب اور برائیاں ایک ایک کر کے سامنے آنا شروع ہو جاتی ہیں۔ دیر ضرور لگتی ہے لیکن میرا اللہ دیتا ضرور ہے۔ تقدیر کے لکھے پر کبھی شکوہ نہ کرو، پھول بھی تو خوش رہتے ہیں کانٹوں کی بھیڑ میں۔ الحمدللہ کہنے کی عادت ڈالیں، بے شک اللہ تعالیٰ شکر گزار لوگوں کو بہت پسند کرتا ہے۔ ان لوگوں کے دل ہمیشہ روشن رہتے ہیں جن کی زبانیں اللہ پاک کے ذکر سے تر رہتی ہیں۔ رشتوں کے بازار میں آج کل وہ لوگ ہمیشہ اکیلے پائے جاتے ہیں جو دل اور زبان کے سچے ہوتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، 3 دعائیں قبول ہونے میں کوئی شک نہیں، ایک مظلوم کی دعا، دوسری مسافر کی دعا اور تیسری والد کی بیٹے کے لیے دعا۔ یا اللہ، آج جتنے بھی ہاتھ تیری بارگاہ میں اٹھے ہیں ان سب کی دعاؤں کو قبول فرما، آمین۔ اچھے سے اچھے پھول کی مہک بھی کچھ دن بعد ختم ہو جاتی ہے، لیکن اچھے اخلاق اور اچھے سلوک کی مہک انسان کی موت کے بعد بھی رہتی ہے۔ رونا بہت بڑی ذلت ہے اگر انسان کے سامنے ہو، بہت بڑی عزت ہے اگر رب کے سامنے ہو۔ سب سے زیادہ خوشحال زندگی وہ بسر کرتے ہیں جو اللہ کے سوا کسی اور پر بھروسہ نہیں کرتے۔ اگر آپ کو میری یہ ویڈیو اچھی لگے تو میری ویڈیو کو لائک کریں اور زیادہ سے زیادہ شیئر کریں۔ میں اسی طرح آپ کے ساتھ خوبصورت اسلامی اقوال لے کر آؤں گا۔ اللہ تعالیٰ آپ سب پر اپنا خصوصی کرم فضل فرمائے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔